اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 127 آیتیں ہو چکی ہیں 127 آیتیں ہو چکی ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد تفسیر۔ لیس لک من الامر، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اس معاملے میں شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون پس بے شک وہ فی الحال ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے من الامر اس معاملے میں شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون پس بے شک فی الحال وہ ظالم ہے۔ وللہ ما فی السماوات، اور اللہ ہی کے واسطے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء بخشے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ دگنا چگنا کر کے، نہ کھاؤ سود کو دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار واتقوا اور ڈرو بچو تم، ڈرو نہیں بلکہ بچو تم، النار آگ سے، التی وہ آگ جو اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ اور اس کی رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت نازل ہو جائے، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے، وسارعوا اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے میں، وسارعوا اور جلدی کرو الی مغفرۃ مغفرت حاصل کرنے میں، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت میں، ٹھیک ہے، اور وجنت میں، وجنت اور جنت کے حاصل کرنے میں بھی جلدی کرو، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے جیسی ہے، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین وہ ہیں پرہیزگار، وہ ہیں ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء راحت میں، والضراء اور تکلیف میں مصیبت میں، والکاظمین الغیظ اور پی جاتے ہیں غصے کو، اور پی جاتے ہیں الغیظ غصہ، والعافین عن الناس اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ، اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اب ان کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں پچھلی آیات میں پہلے غزوہ احد کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر آگے غزوہ بدر کا ذکر ہوا، اب پھر یہاں سے غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو کل کے درس میں آیتیں ہوئیں ان میں پہلے غزوہ احد کا ذکر ہوا، پھر غزوہ بدر کا ہوا،
اب یہاں سے پھر غزوہ احد کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں بخاری شریف میں آتا ہے نا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو جب آپ کے چہرے سے خون وغیرہ نکلا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا نام لے کر بد دعا فرمائی۔ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بعض کافروں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، جن میں حارث ابن حشام تھا اور سہیل ابن عمر اور اسی طرح صفوان بن امیہ، ان تینوں کا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو بد دعا دی۔ یہ جو حارث ابن حشام تھا یہ ابو جہل کا بھائی تھا، اور یہ سہیل ابن عمر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا، یہ بڑا، اور صفوان ابن امیہ یہ تھا، یہ بھی جو مکہ کے سرداروں میں تھا۔ تو ان کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت کو تو پتہ تھا کہ یہ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوں گے، اور یہ ایسا ہی ہوا کہ 8 ہجری فتح مکہ کے دوران جب مکہ فتح ہوا نا یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ حارث ابن حشام ابو جہل کا بھائی بھی مسلمان ہوا، سہیل ابن عمر بھی مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جو ہے صفوان ابن امیہ یہ بھی مسلمان ہوئے، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنے، آپ کے فوجی، اور رضی اللہ عنہ یعنی صحابہ بنے۔ تو اللہ کو تو پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیں، کیونکہ اللہ کو پتہ آ گیا ہے مسلمان ہوں گے۔ تو فرمایا قرآن کی طرف دیکھیں، لیس لک من الامر شیء، نہیں آپ کے لیے اس معاملے میں شیء کچھ بھی، آپ بد دعا نہ فرمائیں، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان پر، یا تو اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے ان پر، رجوع فرما لیا تھا نا، معاف کر دیا، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک فی الحال یہ لوگ ظالم ہیں، ابھی فی الحال ظالم ہے، بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، یغفر لمن یشاء، بخشے گا من یشاء، جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا من یشاء، جسے چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی بخش سکتا ہے، اللہ چاہے تو ابو لہب کو بھی بخش سکتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، تو بخش سکتا ہے لیکن بخشے گا نہیں، یہ دو الگ جملے، بخش سکتا ہے، قادر مطلق ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن بخشے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ بخش تو سکتا ہے لیکن بخشے گا نہیں، ٹھیک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بالمقابل جو باطل فرقے ہیں، رافضی ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، خارجی ہو گئے، بدعتی ہو گئے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بخش ہی نہیں سکتا، اللہ کو یہ قدرت ہی نہیں ہے، تو اللہ کی قدرت کو وہ محدود کرتے ہیں۔ جو گمراہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ بخش ہی نہیں سکتا، بخشنے کی اللہ کے اندر قدرت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تو اہل سنت کا کیا ہے، وہ تو اللہ کی قدرت کو محدود کرتے ہیں کہ اللہ بخش نہیں، اللہ کو قدرت ہی نہیں ہے ان کو بخش، لیکن اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ بخش سکتا ہے، قدرت ہے اسے، قادر مطلق ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، لیکن بخشے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ میں مشرک کو بخشوں گا نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا، دیکھیں پچھلی سے پچھلی آیات میں جو آخری آیت تھی اس میں یہ اللہ نے فرمایا تھا اے مسلمانوں اگر تم صبر کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے
تو یہ کافر جو ہے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ نے فرمایا تھا، اس لیے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ میں ان آیات کے ساتھ آپ ربط باندھ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تم صبر کرو گے، تو یہ کافر کی تدبیریں، یہ کافر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی میں سب سے اہم چیز اکل حلال ہے، حلال کھانا ہے۔ فرمایا تھا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا کافر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور تقوی میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ حلال کا کھانا ہے۔ جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر ڈالا، 40 دن اور 40 راتوں تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ ایسا اس نے کپڑا پہنا کہ وہ اس کپڑے کو 10 درہم کا لیا اس نے، اور 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک اس کے تن پر وہ کپڑا ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو آج کل تو ہم سارا حرام ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جس نے کپڑا لیا 10 درہم کا تھا اور وہ 9 درہم اس کے حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، تو فرمایا جب تک وہ تن پر اس کا کپڑا رہے گا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج اپنی حالت ہم دیکھ لیں۔ تو فرمایا سود کا 1 روپے بھی حلال نہیں ہے، چہ جائے کوئی دگنا چگنا کر کے کھائے، وہ تو حلال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے تیسرے اس بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، بس اٹل فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن آج بھی جو بڑے بڑے افسر اور ایسے وہ کہتے ہیں شراب حرام ہی نہیں ہے، سود حرام ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھے گا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے تم، التی وہ آگ جو اعدت للکافرین تیار کی گئی کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے، وسارعوا الی مغفرۃ، اور جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف۔ مغفرت کو حاصل کرنے میں، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو، وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے میں، وجنت، اور جنت میں، جنت میں بھی جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ ایک بندے سے گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ کرے، گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، فلاں دن فلاں وقت کر لوں گا، نہیں۔ ایک گناہ ہوگا وہ دبا اس کے سینے پر لگے گا، دوسرا ہوگا دوسرا لگے گا، کرتے 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 وہ اس کا جب سارا دل سیاہ ہو جائے گا پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جسم کو جب نکمی غذا ملتی ہے تو جسم کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح جب روح کو نکمی غذا ملتی ہے اور گناہ ہوتا رہتا ہے تو یہ نکمی غذا جو ہے یہ روح کو اثر انداز کرتی ہے اور روح کو نکما کر دیتی ہے۔ تو یہ گناہ جب کرتا رہے گا تو روح نکمی ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی عرض آسمانوں اور زمین جیسے ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو تم ملا کر اس کی جتنی لمبائی ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے، وہ ساتھ ہے۔ آسمان اور زمین جتنی چوڑائی ہے ان دونوں کو ملا کر، لمبائی آسمان و زمین کی لمبائی، چوڑائی نہیں، جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی تو جنت کی چوڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے رب العزت نے بطور سمجھانے کے لیے کہا۔ ہم سب سے بڑی چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ آسمان کو، زمین کو، اور تو ہمیں کچھ سمجھ آتا نہیں ہے، تو یہ انسان کو سمجھ۔ باقی جنت تو اس سے بھی کافی بڑی ہے، جب آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے۔ تو فرمایا اس جنت کی طرف بھاگو، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگاروں کے آگے اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان کیا، پرہیزگار لوگ کیسے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، کس میں؟ فی السراء، راحت میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ،
اور غصے کو پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ غصے کو پینا اپنے مقام پر، بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر غصے کو پینا چاہیے، بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر نہیں پینا چاہیے غصے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو سمجھا جائے، حدیث کو سمجھی جائے، اپنے آپ سے اس کی تشریح نہ کی جائے۔ تو موقع کی بعض موقعوں پر پینا چاہیے، بعض میں نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مومن جو ہیں یہ کافر پر بڑے سخت ہیں، اس وقت غصے کو پینا نہیں چاہیے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک مومن ہے اور یہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا، پھر اس کے ساتھ سختی سے معاملہ کیا جائے، سر سے لے کر پاؤں تک غلطی کے اندر ہے اور اس کو کہہ رہا ہے بھائی اپنی غلطی مانو، اور وہ غلطی بھی نہیں مان رہا، تو پھر اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک اصول یہ بھی بیان فرمایا جو اپنے مقام پر آئے گا کہ یہ مومن ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر زیادتی ہو جائے تو یہ انتقام بھی لیتے ہیں، تو ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ لوگوں، یہ اس بندے کو معاف کرتے ہیں کہ جس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اس غلطی کو تسلیم بھی کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک بندہ ہے وہ غلطی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، آپ اسے معاف کریں گے تو وہ اور جری ہوگا۔ ایک مجرم ایسا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کیا نا تو یار اس سے پہلی دفعہ یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا، غلطی سے اس کو ہو گیا، یہ پھر نہیں کرے، اس کے چہرے سے پتہ چل جائے اس کے لب۔ لیکن ایک ایسا ہے کہ وہ ہر دفعہ چوریاں ہی کرتا ہے اور آپ ہر دفعہ معاف کریں تو وہ اس کو پتہ ہے اگلی دفعہ بھی معاف کرے گا، اگلی دفعہ بھی معاف کرے گا، چوریاں کرتے جاؤ، نہیں، اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ پھر پورے ملک میں پتہ چلے کہ فلاں فلاں چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، پھر جو چور ہیں ان کو ضرورت ہی نہ ہو۔ تو والعافین عن الناس، تو یہ بھی موقع کی بات ہے، ٹھیک ہے، مجرم کو دیکھ کر اسے معاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو صفات یہ مومنین کی جس بندے میں بھی پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔